السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ مستقبل میں ویزا بلیٹن کی موومنٹ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مسٹر چارلی اوپنہائم کون ہیں۔ مسٹر چارلی اوپنہائم جو ہیں وہ چیف ہیں ویزا کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ڈویژن کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور 19 جولائی 2021 کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل چینل پر ان کا انٹرویو نشر ہوا تھا، جس میں انہوں نے مستقبل کے ویزا بلیٹن کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں۔ مسٹر چارلی اوپنہائم جو ہیں وہ ہر مہینے ویزا بلیٹن کی اشاعت کرتے ہیں ڈیمانڈ اور اویلیبلٹی کے حساب سے، اور اس کے علاوہ رپورٹنگ ڈویژن کو بھی یہی دیکھتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ویزا اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ امریکہ میں ہیں یا امریکہ سے باہر ہیں اور اپنے ویزا کا انتظار کر رہے ہیں، تو امیگریشن پروسیس کے دوران ویزا اویلیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ویزا دستیاب نہیں ہوگا آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ مطلب فیملی کیٹیگریز میں جب تک آپ کی پریورٹی ڈیٹ ویزا بلیٹن کے چارٹ اے، جس کو فائنل ایکشن چارٹ کہتے ہیں، اس میں کرنٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا ویزا اویلیبل نہیں ہوگا۔ اور فیملی کیٹیگریز میں اینول نومیریکل لمٹس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال ایک مخصوص تعداد میں ہی لوگوں کو ویزا ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی کیٹیگری میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کیٹیگری میں ڈیٹس کو یا تو روک دیا جاتا ہے یا پھر واپس وہ ڈیٹس پیچھے چلی جاتی ہیں، جس کو ریٹروگریشن کہتے ہیں۔ تو موجودہ پینڈیمک کی صورتحال کی وجہ سے فیملی کیٹیگریز کے اندر انٹرویوز کم رہیں گے، جس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ 95% فیملی کیٹیگریز کے انٹرویوز بیرون ممالک میں کونسلر پروسیسنگ کے ذریعے ہوتے ہیں، اور بہت سے ممالک کے اندر اس وقت کووڈ کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اس لیے ان ممالک میں بہت ہی محدود تعداد میں ویزا سروسز دی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ویزا بلیٹن میں سست روی کی وجہ سے تمام ویزا اپلیکینٹس میں تجسس اور پریشانی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ویزا بلیٹن میں کیا پیش رفت ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہر مہینے جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک جو ہے وہ اپنے ویزا بلیٹن کی جو موجودہ ویزا بلیٹن ہوتا ہے شائع کیا گیا، اس کے حوالے سے اور مستقبل کے ویزا بلیٹن کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے مسٹر چارلی اوپنہائم کا ایک ویڈیو انٹرویو ہوتا ہے، جس میں وہ مختلف فیملی کیٹیگریز اور امپلائمنٹ کیٹیگریز اور ڈائیورسٹی ویزا کے حوالے سے مختلف مستقبل کی پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں، اور حالیہ جو کنڈیشن چل رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں انٹرویو کے دوران سوال و جواب کی جانب۔ سب سے پہلے ایک حالیہ مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسٹر چارلی کا کہنا تھا کہ چیٹ وتھ چارلی کے ای میل ایڈریس پر ایک ہی جیسے سوالات کو بار بار الگ الگ لوگوں کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جو کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی آن لائن چیٹ گروپ سے ٹیکسٹ کو کاپی کر کے پیسٹ کر کے ای میلز کو سینڈ کیا گیا ہے، اور اس طرح کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے بہت سے ضروری سوالات اور بہت سی ضروری ای میلز جو ہیں جو کہ سامعین کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں، وہ رہ جاتی ہیں ریویو کرنے سے۔ اور اندازاً یہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ ای میلز تھیں، جو کہ سب کی سب ایک جیسی تھیں۔ تو آپ سوال ضرور کریں مگر کاپی پیسٹ مت کریں۔ اس کے بعد ویڈیو میں ویسے تو زیادہ تر سوال و جواب جو ہیں وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کے حوالے سے تھے، اور جو چند ایک فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے سوالات تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سوال نمبر 1 جو ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ میں ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوں اور چارٹ اے میں بھی کرنٹ ہوں اور ویزا کے لیے ایلیجیبل ہوں، تو مجھے ابھی تک انٹرویو لیٹر کیوں نہیں ملا یا میرا انٹرویو ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کے دوران این وی سی نے لگاتار کیسز پر کام کیا ہے، اور روٹین ویزا سروسز ہر ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال پر منحصر ہیں، اور بیرون ممالک میں کونسلر سیکشن این وی سی کو تقریباً 30 to 60 ڈیز پہلے مطلع کرتے ہیں، اور اس طرح ہم آگے کی اپائنٹمنٹس کو شیڈیول کرتے ہیں اور ان اپلیکینٹس کو مطلع کرتے ہیں جو کہ
امیگرینٹ ویزا پریورٹائزیشن کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر انٹر کنٹری اڈاپشن، اس کے علاوہ ایج آؤٹ کیسز یا پھر ایکسپیڈائٹ کیسز ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ آگے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ ویزا کیٹیگریز کی اپوائنٹمنٹس کرونولوجیکل آرڈر میں، مطلب وہی کرونولوجیکل آرڈر میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والے حساب سے دی جاتی ہیں، اور این وی سی ان اپوائنٹمنٹس کی سلاٹس کو فیفو آرڈر مطلب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ آرڈر میں فل کرتا ہے۔ میں تمام اپلیکینٹ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن کو بر وقت مکمل کیجئے، اور این وی سی کے امیگرینٹس ویزا بیک لاگ رپورٹ میں دنیا میں موجود تمام امیگرینٹ ویزا کے بیک لاگز کو اور اس پر کارکردگی کو آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ این وی سی کی جانب سے تمام اپلیکینٹس کی اپوائنٹمنٹس جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً مارچ 2020 کے کیسز تک ہم پہنچ چکے ہیں، وہ کیسز جو کہ مارچ 2020 میں ایمبیسیز بند ہو جانے کے باعث انٹرویو اپوائنٹمنٹس کینسل ہو گئی تھی، وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 کہ فسکل ایئر 2021 میں فیملی اور امپلائمنٹ کیٹیگریز میں غیر استعمال شدہ ویزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ این وی سی اور یو ایس سی آئی ایس ہر ممکنہ حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویزے استعمال ہو پائیں اور زیادہ سے زیادہ اینول لمٹ کو استعمال کیا جا سکے، اور فیملی کیٹیگریز میں کافی حد تک گزشتہ 2 مہینوں کے دوران ویزا ایشوئنس کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے، جو کہ آپ کو بیک لاگز کی رپورٹ میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 1,50,000 فیملی کیٹیگری کے ویزا جو ہیں وہ امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز میں چلے جائیں گے فسکل ایئر 2021 کے بعد سے۔ سوال نمبر 3، سابقہ ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ 2020 کے اکتوبر کی فائلنگ ڈیٹس تقریباً 2021 میں فائنل ایکشن ڈیٹس پر آ گئی ہیں، جبکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہاں، لیکن یہ میں نے امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز کے لیے کہا تھا، اور امپلائمنٹ کیٹیگریز میں جن ڈیٹس میں ریٹروگریشن ہوا تھا وہ تقریباً واپس اپنی جگہ پر آ گئی ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا آپ فیملی کیٹیگریز میں اکتوبر اور اس سے آگے کی فائنل ایکشن ڈیٹس کی موومنٹس کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں گے یا بتا سکتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوگی؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فسکل ایئر 2020 کے پہلے 3 سے 6 مہینوں میں میکسیکو اور فلیپینز کے علاوہ باقی سب میں تھوڑی بہت موومنٹ کی امید ہے، اور یہ پیش گوئی میں موجودہ موومنٹس اور امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کی گائیڈ لائنس کے مقابلے میں اس سال کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے بتا رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اینول نومیریکل لمٹ کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے حساب سے اگلے سال کی ریکوائرمنٹس کو ہم تیار کریں گے۔ سوال نمبر 5، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حالیہ بل میں 2020 اور 2021 کے غیر استعمال شدہ ویزوں کا واپس فیملی کیٹیگریز کو دیے جانے کے بارے میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے، تو اس تجویز کا کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں بخوبی اس بل سے واقف ہوں، اور اس کا تجزیہ میں نے خود بھی کیا ہے۔ کسی بھی بل یا ترمیم کے بارے میں کچھ کہنا فی الوقت بہتر نہیں ہے جب تک کہ وہ حتمی طور پر منظور نہ ہو جائے، اور اکثر اوقات اس طرح کے بل میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا فی الحال اس پر تبصرہ کرنا دانشمندانہ عمل نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، جیسا کہ اگست میں F4 میں جو موومنٹ ہوئی تھی، تو کیا مزید کی امید ہے ریسٹ آف دا ورلڈ میں؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ستمبر میں F4 میں ہلکی پھلکی موومنٹ ہوگی، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے ریسٹ آف دا ورلڈ کی فائنل ایکشن ڈیٹس کو فسکل ایئر 2022 کے شروعاتی کچھ وقت میں روک دیا جائے۔ سوال نمبر 7، F4 میں ایک طویل عرصے سے چارٹ بی میں زیادہ موومنٹس نہیں ہو رہی، تو اس میں کب تک بہتری کی امید ہے؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ابھی فوراً تو نہیں ہوگی زیادہ موومنٹ،
جیسے کہ گزشتہ سالوں میں ہوتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ستمبر میں جو ڈیٹس آئیں گی امکان ہے کہ اگلے 3 سے 6 مہینے یہی ڈیٹس رہیں گی، یا پھر بہت ہی محدود پیش رفت یا موومنٹ ہوگی۔ سوال نمبر 8 میں ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک ویزا نمبر کو کب استعمال شدہ قرار دیتا ہے؟ جب USCIS کیس کو اپروو کرتا ہے یا جب NVC سے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ہر مہینے تمام ایمبیسیز کو مخصوص تعداد میں ویزا نمبر فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اگست کے ویزا نمبر سب جگہ فراہم کر دیے ہیں، اور یہ نمبرز یا تو استعمال ہوتے ہیں یا ہر مہینے واپس ہمارے آفس میں آ جاتے ہیں اور آئندہ مہینوں کی لمٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اب میں ستمبر کی ڈیٹس کو اگست میں فائنل کروں گا، جس سے ہمیں ڈیمانڈ کا یا ریکوائرمنٹ کا پتہ چلے گا اور مستقبل کی موومنٹس کو ہم طے کریں گے۔ تو جب انٹرویو ہو جاتا ہے تو چاہے وہ ویزا ریفیوز ہو یا اپروو ہو جائے، اس کو استعمال شدہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں فیملی کیٹیگریز میں ویزا بلیٹن میں ستمبر یا ستمبر کے بعد موومنٹ بہت کم رہے گی، یا شاید کچھ وقت کے لیے موومنٹ کو روک دیا جائے۔ اور اس ویڈیو انٹرویو میں ویسے تو زیادہ فوکس جو ہے وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز پر تھا۔ عام طور پر ویسے تو اکتوبر سے جون تک جو ہے وہ ڈیٹس کی موومنٹ تیز ہوتی ہے، اور جولائی سے ستمبر تک جو ہے وہ ویزا بلیٹن کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے، اور عام طور پر اگر ریٹروگریشن ہونا ہوتا ہے تو وہ اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں ہوتا ہے، جو کہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ریٹروگریشن کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے گا، مطلب ویزا بلیٹن کی ڈیٹس کو روک کر ایک نئے انداز کا ریٹروگریشن متعارف کروایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ بیک لاگز ہیں، اور اب شاید مستقبل میں ڈیٹس کو روک کر پہلے پرانے انٹرویوز کا بیک لاگ کم کیا جائے گا اور پھر نئے انٹرویوز کے لیے ڈیٹس کو موو کیا جائے گا۔ لیکن انٹرویو لیٹرز کا دار و مدار اس ملک میں کووڈ کی صورتحال اور بیک لاگز پر منحصر ہے، لہٰذا ان سب باتوں کو صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ ابھی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کافی وقت درکار ہے بیک لاگز پر قابو پانے کے لیے۔ اس انٹرویو کو بغور سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں انٹرویو کی تعداد اور رفتار میں تیزی آئے گی، جس کی مثال ابھی حال ہی میں انڈیا میں فیملی کیٹیگریز میں جو انٹرویوز مارچ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے کینسل ہوئے تھے، ان کو دوبارہ سے ری شیڈیول کیا گیا ہے اور ان کے انٹرویو لیٹرز آئے ہیں F3 کیٹیگریز تک، اور اسی طرح گزشتہ مہینے جو ہے وہ پاکستان میں بھی F4 کیٹیگریز کے کچھ نیو انٹرویو لیٹرز آئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ نئے انٹرویوز کے اوپر دوبارہ سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور پاکستان میں تو آلریڈی جو ہے وہ کینسل انٹرویوز کے انٹرویوز ویسے ہی چل رہے ہیں، کچھ نئے انٹرویوز بھی آئے تھے۔ تو امید ہے کہ پاکستان میں بھی جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے مڈ تک ہوپ فلی نئے فیملی کیٹیگریز کے اندر انٹرویوز آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسپاؤس ویزا جیسے F2A وغیرہ کے بھی اور باقی فیملی کیٹیگریز کے بھی انٹرویو لیٹرز آئیں گے۔ تو جناب یہ تھا مسٹر چارلی اوپن ہائم کے انٹرویو کا خلاصہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔